अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गीति आरानी वाशिंगटन डीसी से। रोज़ ही एक दिन गुज़र जाता है और मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो बद से बदतर ही हो रही है, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में अहम मिडल ईस्ट के ममालिक इकट्ठे हुए और जिन्होंने सुलह, सफ़ाई और अमन के हवाले से बातचीत की, लेकिन मामलात जो हैं वो इससे काफ़ी आगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्या शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, उसका एक खुलासा सा हम आपके सामने पेश कर सकते हैं कि सदर ट्रंप जैसे कि एक दिन जंग हो रही है, एक दिन जंग नहीं हो रही है के तौर पे जैसे ही वो बातचीत करते हैं, तो कल उन्होंने रात को एयरफोर्स वन में ये बात की कि मेरी तो नई एक रिजीम है, कोट एंड कोट। कोई नहीं जानता ईरान में कौन सी नई रिजीम है जिससे वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने ये बयान भी दाग दिया कि हम जो है वो फोर्स का जो है इस्तेमाल करेंगे, और ईरान को सख्त पैगाम दिया आपने एक और पोस्ट के ज़रिए, सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए। तो उनके बारे में तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो दिन में कितनी बार ये जो है पैंतरा बदलते हैं और अपना स्टेटमेंट बदलते हैं कि उन्होंने ईरान का क्या करना है। दूसरी तरफ जो है तेल वो अब तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये भी डर है, ये भी खदशात का इज़हार किया जा चुका है कि ऐसा ना हो कि ये $200 पर बैरल तक चला जाए। इस वक्त जो है, जो ब्रेंट ऑयल है, जो दुनिया भर में बहुत एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है, वो $115 फी बैरल से ऊपर तकरीबन निकल चुका है जब हम ये बात कर रहे हैं। तीसरी जो अहम बात है, जो हमारा पॉइंट है आज के वीलॉग का, मेन जो स्टोरी है वो ये है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनका जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने बड़ी कुछ दिलचस्प बातें की हैं। कुछ जरीदों के साथ, कुछ अखबारात में उनके कुछ बयान आए हैं। ज़ाहिर है कुछ में उनके नाम है, कुछ में उनके नाम नहीं है, और ज़ाहिर है कि नाम होंगे भी तो कैसे, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्पाई एजेंसीज हैं, एस्पनाज है, और जो आगे बात हो रही है वो तो बिल्कुल ही असैसिनेशंस की है, जिसको उन्होंने एडमिट भी किया है। तो जाहिर है वो खुलकर दुश्मनी कर रहे हैं इस वक्त, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और जो इसके ऊपर लिखा भी जा रहा है, उसमें ये आ रहा है कि ये जो असैसिनेशंस का हमने एक सिलसिला देखा था, अचानक ही 28 फरवरी के बाद एकदम से हमने देखा कि सुप्रीम लीडर जो हैं वो ईरान के, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद एक के बाद दूसरा अहम आदमी जो है वो हम देखते हैं कि एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो कि एक बिल्कुल एक तवातुर के साथ चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन कुछ हुआ उसके बाद बहुत बड़ा झोल है, बड़ी खामोशी है, ऐसा नहीं है। लगता ही था, और अब उन्होंने बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ये बात मानी भी है, और ये अब वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपी है। तो ये बड़ी खतरनाक बातें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। कुछ तो ये है कि हम ये समझते हैं कि जैसे मोसाद वहाँ पे गई और वहाँ पे उन्होंने वहाँ डेरे जमा लिए होंगे, और ऐसा ये अपनी जगह ज़रूर हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा वो इससे बहुत बियॉन्ड हाई टेक जोन में जो है ऑपरेट कर रहे हैं ईरान के अंदर। ये बड़ी खतरनाक बात है। यहाँ पे फिर दोबारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका जिक्र आता है। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जा रहा जैसे मैं और आप जेमिनाई खोल के और चैट जीपीटी के ऊपर कर रहे हैं। जाहिर है आप ये बेहतर समझते हैं कि वो किस तरह चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो जो आर्टिकल्स, जो पब्लिकेशंस आई हैं, उनमें वाज़े तौर पर उन पर रोशनी डाली गई है कि ये कैसे किया गया, और खुद एडमिट किया है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं इसराइल के, वो ये कि जब ये वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने और इसराइल ने ये बंद कमरों में ये बात तय कर ली कि कौन सा काम किसके जिम्मे है, और लोगों को एलिमिनेट करना जो है, असैसिनेट करना जो है, वो का काम इसराइल ने अपने लिए रखा। अब इसकी क्या वजूहत है? एक ये कि जोग्राफिकली भी वो उनके क्लोज हैं, अमेरिका ऐसे वहाँ पे उस रीजन में मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि नेतन्याहू बारहा कह चुके हैं कि वो तो 40 साल से ये ख्वाब देख रहे थे कि ईरान की जो है वो की पूरी जो सोसाइटी है और पूरी जो गवर्नमेंट है उसको वो डिसमेंटल करें। तो जाहिर है वो उस पर कई सालों से काम कर रहे थे। तो ऑन द ग्राउंड वो मौजूदगी उनकी अपनी जगह पर है, जिसमें मोसाद के अलावा
یونٹ 8200 ایک ان کا ہی حصہ ہے جو بہت قریبی اپنے کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتا ہے اور سی آئی اے کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اسیسینیشن جو ہیں اور لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا وہ ہمارا ذمہ ہوگا. اس کے بعد تواتر سے یہ کام جاری رہا اور انہوں نے ایک لفظ گروپ آف 5 کا یہ لفظ استعمال کرتے تھے جہاں پر ٹاپ ٹیئر جو وہاں کی لیڈرشپ ہوتی تھی ایران کی وہ موجود ہوتی تھی اور اس کو یہ جو ہے کرتے تھے بہت سے طریقوں سے ان کا پیچھا کر رہے تھے. اب اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو اے آئی بیسڈ پروگرامز ہیں جو انہوں نے یوز کیے, جیسے کہ کس طرح ڈی سائفر کرتے تھے, کس طرح وہ پتہ لگاتے تھے, ٹریک کرتے تھے. پیمنٹ ایپس جو تھیں ان کو مانیٹر کیا جاتا تھا, جو سڑکوں کے اوپر کیمرے نصب ہیں. اب یہ بڑی عجیب سی آپ کو لگے گی بات کہ ایک تو یہ ایک طرح سے سائبر سیکیورٹی کمپلیٹلی بریچڈ ہے ایران کی, اور اس کا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ وہ لیتی ہیں اس چیز میں, ایک پرائڈ لیتی ہیں کہ یہ کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہے ایران کا یہ تمام تر حصہ جو ہے وہ کسی چیز کو کبھی بھی جو ہے وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. یہاں تک بھی انہوں نے بیان دیے ہیں کچھ جگہوں پہ کہ ہم تو ایلیمینیشن جو ہے آیت اللہ خامنائی کی تب بھی کر سکتے تھے جب جون میں یہ سب کچھ ہوا تھا, لیکن ہمیں امریکہ نے روک دیا تھا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی نیوکس ہے, نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اور نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کرنا ہے ایران میں, نہ کہ وہاں پہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا. لیکن اب یہ جب سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ جنگ میں قدم رکھا تو یہ ساری چیزیں پہلے سے پلان تھیں. اور بامز جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ بہت مہینوں پہلے کئی جگہوں پہ پلانٹ کیے گئے تھے, دنوں پہلے نہیں مہینوں پہلے. ان کو کب ڈیٹونیٹ کرنا ہے یہ اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا, یہ دن کے دن ڈیسائیڈ ہوتا تھا جب وہ ٹریک کرتے تھے کہ کہاں پر کون سا لیڈر موجود ہے. اور اس میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مڈ ایئر بھی بہت سے میزائلز جو ہیں جن کے رخ موڑے گئے جب انہیں پتہ لگا کہ یہ شخص یہ لیڈر یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور طرف اس کا رخ ہے, یا وہ اس گھر میں نہیں ہے کسی اور طرف جا رہا ہے. تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں, یہ بریچ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو تو کنٹرول کرنا بھی بہت آسان نہیں ہے. جو ایک اور چیز جو دلچسپ ہے اور خطرناک بھی ہے وہ یہ کہ کیونکہ ایک ببل میں رہنے پر مجبور تھا ایران بہت عرصے سے سینکشنز کی وجہ سے, تو اس نے بہت سی اپنے لیے چیزیں ڈیولپ کر لی تھی. دوسرا یہ کہ رجیم جو ہے وہ کوئی بہت آپ سمجھیں کہ کوئی سٹیزن فرینڈلی تو ہے نہیں, یہ بات تو کہنا جھوٹ ہوگا. ان کے اپنے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ تنقید ہوتی رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز یا فریڈم کے حوالے سے ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سی چیزوں کو لوکلائز کیا, نہ کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی امریکن بیسڈ پلیٹ فارم تو اس کی جگہ انہوں نے اپنے چینلز ایک کریٹ کیے تاکہ وہ نظر رکھ سکیں کہ ڈیٹا کہاں آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. اب اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو ان کے چوک ہولز تھے وہ اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا اور ان کی ایجنسیز کو, اور ان کے لیے ڈیٹا کو چینل کرنا بڑا آسان ہو گیا. دوسری ایک بات جو وہ خود مانتے ہیں اسرائیلی کہ کس طرح ہم نے ان لوگوں کو اسیسینیٹ کیا, وہ یہ کہ اے آئی کے لیے کسی بھی جو ہے بہت بڑے ڈیٹا کو کوم کرنا, اس کو کھنگالنا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ اس کا مقابلہ کسی انسانی کیپیسٹی سے کریں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ مدد بھی دی, ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہوتا تھا اور ہمیں اس کے اندر سے اے آئی کے ذریعے یہ پتہ لگاتے تھے کہ فلاں شخص وہاں ہیں, نیول ہیڈ آج وہاں ہوں گے, ایئر فورس کے ہیڈ وہاں ہوں گے, IRGC کا فلاں شخص اہم آدمی وہاں موجود ہے اور ہم یہاں اتنے بجے حملہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات جو کہ بہت پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی ایک طرح سے شرمندہ ہونے کی بجائے, ویسے تو انہیں جسے کہنا چاہیے کہ بہت ڈوب مرنا چاہیے یہ بات کرنے سے پہلے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, وہ کافی خوش ہوتے ہیں اس بات کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو تھیں اور ان کے تجربات جو تھے وہ غزہ پہ پہلے ہی کر لیے تھے. یہ چیزیں وہ استعمال کر کے ان کو ایک سویلین پاپولیشن جس میں میجورٹی سویلین پاپولیشن کی تھی غزہ میں, ان کو گنی پگ کے طور پہ استعمال کر کے لیبنان میں انہوں نے یہی کیا. وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ تجربات کی روشنی میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے ایران میں یہ تمام آپریشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے. لیکن ایک بات کا جو ہے وہ پھر حیرت کا اظہار ان کے تمام آفیسرز نے کیا جنہوں نے بھی ان رپورٹس میں اپنے
بیان دیے ہیں بغیر نام دینے کی شرط پہ کئیوں نے، کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب ایران کو بھی پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور ہماری جو ہے یہاں تک انفلٹریٹ کر چکے ہیں، پینیٹریشن ہے ان جگہوں پہ، تو یہ لوگ ابو دا گراؤنڈ آن دا سرفیس کیوں پھرتے تھے ایسے وقتوں میں جب ہم بالکل سر پہ منڈلا رہے تھے؟ اب یہ بات واقعی جو ہے قابل غور ہے کہ اتنی بڑی لیڈرشپ اور ایک نہیں بہت سے لوگ جو مختلف جگہوں پہ موجود تھے ان کو کیوں نہیں بچایا گیا، اور ان کو بچانے کا انتظام ایران نے کیوں نہیں کیا اور کیوں اسے اگنور کیا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت سے معاملات ہیں جو ریلیجس اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ چیز کسی بھی کمیونٹی کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نشانے پہ ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو اب موجودہ آیت اللہ ہیں مجتبیٰ خامنہ ای، وہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ شدید زخمی ہیں اور ابھی تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ سامنے آئیں، لوگوں سے بات کریں اور اٹھے بیٹھیں ان میں اور آئیں جائیں۔ نیول کمانڈر کا اڑ جانا، لاریجانی کا اڑ جانا، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جانا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور یہ باوجود اس کے کہ ایرانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریپلیسمنٹس ہیں، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سے لوگ ان کے IRGC کا برین تھے اور وہ پوری ایک موومنٹ کو لے کے چل رہے تھے۔ کس حد تک کمزور کر دیا ہے اب ساری چیزیں، یہ تو اب آگے جا کے پتہ لگے گا، کیونکہ ڈپلائمنٹ کی کہانی پھر شروع ہو گئی ہے، پھر سے بات کی جا رہی ہے۔ آج وائٹ ہاؤس میں جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کیرولائن لیوٹ جو ہیں، جو کہ پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آف دا ٹیبل نہیں ہے، ہمارا وہاں پہ اپنی گراؤنڈ ٹروپس اتارنا بھی آف دا جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہے، وہ بھی سب موجود ہے، آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے۔ اور دوسری انہوں نے ایک بہت عجیب سی اور دلچسپ سی بات تھی جس پر میں یہ آج کا ولاگ کنکلوڈ کر دوں گی، کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں اور گلف کی جو اسٹیٹس ہیں وہ ان معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اس اتنا پیسہ جو خرچ ہو گیا یہ اس کو کی بھرپائی کون کرے گا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو جو امریکہ کو نقصان ہوا ہے اور جو ان کا کے اخراجات آئے ہیں ایران میں جنگ کے، اس کی ادائیگی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کرنی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب یہ جنگ ان کی شروع کی ہوئی نہیں ہے، جب یہ جنگ اسرائیل کی شروع کی ہوئی ہے، تو یہ کس قسم کی سفارش اور کس قسم کی فرمائش ہے؟ یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا مڈل ایسٹ کنٹریز بغیر اس کے کہ وہ دے آر آؤٹ ان دی اوپن بار بار ریٹیلیشن کا نشانہ بھی بن رہے ہیں ایران کی طرف سے، کیونکہ ظاہر انہوں نے بیسز دے رکھی ہیں، تو کیا وہ آمادہ ہو جائیں گے ان کو کسی قسم کی ادائیگی پہ؟ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی۔ ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ آپ بھی نظر رکھے ہوئے ہوں گے تمام ڈیولپمنٹس پہ۔ اس وقت ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہی تھا، مزید آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔